إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لعنة الله على الظالمين. صدق الله العظيم. اما قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے اس کائنات میں عدل کے نظام کو قائم کیا، عدل و انصاف کا حکم دیا، ظلم، زیادتی، حق تلفی اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا اور اس کی وعیدیں سنائیں۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ سامعین حضرات، مالک ارض و سما نے عدل و انصاف کو پسند کیا ہے، ظلم اور زیادتی کو ناپسند کیا ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے کس قدر ظلم کی مذمت کی ہے۔ آج جدھر بھی نظر دوڑائیں مسلم انسان آپ کو مظلوم نظر آتا ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔
ظلم بغاوت ہے اور ایک سنگین جرم ہے جو آج کل میرے اور آپ کے معاشرے میں رواج پکڑ چکا ہے. انتہا ہو گئی ہے، ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی. میں نے کل ہی ایک ویڈیو دیکھی، فلسطین میں تو ظلم ہو ہی رہا ہے، کشمیر میں تو ظلم غیر کر ہی رہا، لیکن اپنے اپنوں پہ ظلم کر رہے ہیں. وڈیرا اور جگیرداری نظام جس کا دل چاہتا ہے کسی کی بیٹی کو اٹھا لیتا ہے، اغوا کر لیتا ہے، باپ کو چوک میں کھڑے کر کے چھتر مارے جا رہے ہیں. جوان باپ کے سامنے جوان بیٹے کو لٹا کر ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. وہ میرا نہیں ہے، مسلمان تو ہے نا. ہمیں احساس ختم ہو رہا ہے، درد ختم ہو رہا ہے. آئیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بات سنتے. آپ نے فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے، حقیقی انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہے. آج انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن انسانیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے. حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تم میں سے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، مامون ہے، امن میں ہے. چیک کیجئے، میری زبان سے، میرے اس ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہے؟ میری اس زبان سے، میرے اس ہاتھ سے کسی بہن بھائی رشتہ دار اور محلے دار کو کوئی اذیت تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ ظالم ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں. اور اس ظلم کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں اتقوا الظلم، ظلم اور زیادتی سے بچ جاؤ، ظلم اور زیادتی سے بچ جاؤ، ظلم اور زیادتی نہ کیا کرو. نہ بچوں پہ ظلم کرنا، نہ کسی غریب پہ ظلم کرنا، نہ کسی ماڑے پہ ظلم کرنا. اتقوا الظلم، ظلم سے بچ جاؤ. اب ظلم تو ظلم ہے، چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے، چاہے امیر کرے چاہے غریب کرے، چاہے کالا کرے چاہے گورا کرے، چاہے ہمارے ملک والا کرے چاہے غیر ملک والا کرے، ظلم تو ظلم ہے. اتقوا الظلم، ظلم سے باز آ جاؤ. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. واتقوا الشح، بخیلی سے بچ جاؤ، کیونکہ تم سے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں، وہ اسی بخیلی کی وجہ سے. اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا کرو، المسلم اخو المسلم، مسلمان جہاں بھی ہو وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو بھائی سمجھا کرو. مسلمان کا کام کیا ہے؟ لا یظلمہ ولا یظلم، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے. نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم ہونے دینا ہے. یہ کیا ہوا کہ بڑا جو ہے وڈیرا جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی اس کے لیے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. یہ اس سے بڑا ظلم ہے. ایک تو ظلم ہو گیا اس پہ، اس کا گھر اجڑ گیا. ایک تو ظلم ہو گیا اس سے کہ اس کے جسم کو مار مار کر، تشدد کر کر کے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا. یہ ظلم تھا. اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم مووی بناتے رہے، ہم لوگوں کو دکھاتے رہے یہ ظلم، لیکن اس کو روکانے کے لیے زیادتی نہ کر، یہ زیادتی نہ کر. کسی کے دل میں یہ آنا ہی کہ یار تو کیوں زیادتی کر رہا ہے، اور تماشائی بن کے لوگ کھڑے ہیں. اور آج میں اور آپ سبھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہوئے بیٹھے.
المسلم اخو المسلم، یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یظلم، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا. ظلم کی بے شمار اقسام ہیں. انواع الظلم اگر آپ دیکھیے تو آپ کو بے شمار ظلم کی اقسام نظر آئیں گی. کبھی انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، کبھی انسان اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی اور اپنے اس ساتھ رہنے والے شریکہ حیات پہ ظلم کرتا ہے. کبھی انسان عبادت میں ظلم کرتا ہے. پھر اہل علم نے ظلم کی تعریف نکالی، کہا وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جس کی وہ اہل نہیں ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. والدین کا حق ہے ان کی عزت کی جائے. والدین کو ترک کر کے والدین کا جو حق ہے ان کی عزت کرنا یہ کسی اور کو دے دیتا ہے. یہ والدین کے ساتھ ظلم کرنا. بچوں کا حق ہے کہ ان میں عدل انصاف کرنا. جیسا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والے نے آ کر کہا یہ شکایت ملی ہے، میری وائف کا یہ آرڈر ملا ہے کہ یہ باغ جو ہے یہ فلاں کو چیز بڑی پیاری ہے، میں فلاں بیٹے کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں. آئیے ہم اللہ کے رسول کی عدالت میں اس معاملے کو رکھتے ہیں. نعمان بن بشیر کہتے ہیں ہم گئے، ہم نے جا کر کہا یہ ایک باغ ہے یا یہ فلاں چیز ہے، ہم اب ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، باقی 9 اور بھی ہیں. اچھا 9 اور ہیں، کیا ان کو یہ عدد کے ساتھ برابر تقسیم کیا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، ایک پیارا ہے نا، ایک سے زیادہ پیار ہے، اس لیے اس کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، ہبہ کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں. اچھا ایک تو تم ظلم کر رہے ہو، پھر دوسرا مجھ کو ظلم کے اوپر گواہ بنا رہے ہو. جاؤ کائنات میں یہ پیغام دے دو میں محمد رسول اللہ کبھی ظلم پہ گواہی نہیں دوں گا. انصاف اس بات کا نام ہے. اگر کوئی ایک بیٹے کو ایک بک لے کر دے رہا ہے تو دوسرے بیٹے کو وہ بھی تیرا بیٹا ہے، وہ بھی تیرے گھر میں رہتا ہے، اس کو بھی وہی چیز دے. اگر ایک کو اچھا لباس دے کر دے رہا ہے دوسرا بھی تیرا بیٹا ہے. اگر تو تیسرے کو اچھا لباس دے رہا ہے تو چوتھا بھی تیرا بیٹا ہے. بیٹا تو بیٹا ہے نا. کیوں ظلم کرتے ہو اپنی اولاد پہ؟ کیوں ظلم کرتے ہو اپنے ماتحت غلام پہ؟ کیوں ظلم کرتے ہو اپنے ملازم پہ؟ کیوں ظلم کرتے ہو اپنے شاگرد پہ؟ کیوں ظلم کرتے ہو اپنی رعایا پہ؟ کیوں ظلم کرتے ہو کسی اور مسلمان پہ؟ کیا اس میں جان نہیں ہے؟ کیا اس میں احساس اور درد نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان بے حس ہے، بے درد ہے. کسی کا دل چاہتا ہے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. یہ ظلم نہیں. میں نے ایک کالم پڑھا، محترم آفتاب صاحب نے وہ سینڈ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جلیل چودھری صاحب لکھتے ہیں راول چوک ہے اسلام آباد کا، اور مشرف دور تھا. راول چوک میں رہنے والے وہ غریب لوگ تھے، وہ غریب لوگ جن کے پاس اچھا مکان نہیں ہے، بستر بھی اچھا نہیں ہے، کھانے کی خورد و نوش کا سامان بھی پورا میسر نہیں ہے، لیکن دندنانے والے بڑے جگیردار آپریشن کرتے ہیں اور ان کو بے گھر کیا جاتا ہے. حضرات کو جائیں تو جائیں کدھر؟ ایک ماں نے تڑپ کے کہا جس طرح تو نے ہمارا گھر برباد کیا ہے اسی طرح اللہ تجھے بھی برباد کرے گا. وہ کہنے والا دکھتا ہے جو عینی شاہد تھا. میں اس آپریشن میں تھا، میرے 2 بیٹے تھے، میری بیوی تھی. حضرات میں نے ریسرچ کی، نہ میرا بیٹا رہا نہ میری بیٹی رہی، نہ گھر والی رہی. 2 ٹانگوں سے میں معذور ہو چکا ہوں. میرے جتنے بھی ساتھی تھے اس آپریشن میں جو غریبوں پہ ظلم کرنے والے تھے، جو ان کے گھر کو چھیننے والے تھے، وہ آج سارے بے گھر ہو چکے. اللہ نے پوری قوم کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا.
چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظلم تو ظلم ہوتا ہے نا. زہر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، زہر تو زہر ہی ہے نا. زہر نے وہی کام کرنا ہے جو تھوڑی سی زہر نے کرنا ہے، جو بڑی زہر نے کرنا ہے. نقصان اتنا ہی ہوگا ہے. لہذا جب اس طرح کے معاملات ہوں نا تو پھر روکنے والے نہ روکیں تو پھر کیا ہوگا؟ سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین پیغمبر تکلم فرماتے ہیں. ابو سلمہ اس حدیث کے راوی ہیں. اجتنب الارض، اور لوگوں زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرنے سے، پلاٹوں پہ ناجائز قبضہ کرنے سے باز آ جاؤ. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض، جو اس روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر، وہ اللہ کی زمین، یہ جو اللہ نے ہمیں زمین دی ہے رہنے کے لیے، اس زمین پر قبضہ کرتا ہے. اتنا نہیں بلکہ ایک بلشت قبضہ کرتا ہے، ایک انچ، ایک فٹ بھی نہیں ہے. جو کسی غریب یتیم کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، جو کسی غریب اور کمرے آدمی پہ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے، ابھی ایک بلشت کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی زمین پہ قبضہ، جس اللہ نے یہ زمین فرش بنائی تھی، جس اللہ نے اس زمین سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تھا، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اس زمین میں ملا دینا ہے، دوبارہ اس زمین سے زندہ کرنا ہے، اس اللہ کی زمین پہ قبضہ. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے زمین دی ہے چلنے کے لیے. اگر زمین نہ ہوگی تو ہم کہاں چلتے؟ پاؤں دیے جو اس زمین پہ ٹکتے ہیں. حضرات اتنا ہی تو اگر بات ہو گیا تکبر کرنے والا اور غرور اور فخر کرنے والا، تیری اوقات کیا ہے؟ کیا تو بنا پھرتا ہے؟ 2 وقت کی تیرے پاس دولت آ چکی ہے، 2 دن کی زندگی، 2 دن کی شہرت، اور تو اپنے آپ کو بھول چکا ہے، غریبوں پہ ظلم کر رہا ہے. میرے رسول نے فرمایا ایک بلشت زمین پہ قبضہ کرتا ہے، تُبِّقَهُ مِن 7 عَوْزِينَ، کل قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو کہنا کہ ایک تھوڑا سا وزن ہے اور 5 گھنٹے کے لیے سر پہ کھڑا ہو کے کھڑا رہے، تھوڑا سا وزن، تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا وزن اٹھا لے اور کھڑا رہے. وزن نہ بھی ہو، کسی کو کہیں کہ تنکا تیرے ہاتھ میں ہے اور اس کو ایسے پکڑ کے کھڑا ہے، یہ تیری سزا ہے. اس کو جبرن کہیں کہ تو کھڑا رہنا، صرف اس کا وزن بھی نہیں ہے لیکن صرف اتنا کھڑا رہے، یہ سزا ہے. حضرات 1 گھنٹہ بھی وہ بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، ذہنی طور پر بیمار ہو جائے گا. اور جس کو اس دن کھڑا کیا جائے گا جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے، اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کے گلے میں یہ ایک بلشت اس نے قبضہ کیا، تو ایک بلشت اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے. ایک بلشت 7 زمینیں، 7 زمینیں جو ہیں وہ مکمل طور پر اس کے گلے میں لٹکا دی ہے. اور جس نے ایکڑوں پر قبضہ کیا، اور جس نے مربوں پر قبضہ کیا ہوگا، اور جس نے ملکوں پر قبضہ کیا ہوگا، اس کا کیا حال بنے گا؟ یہ غاصب یہودیوں کا شیوہ ہے قبضہ کرنا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. آج انہوں نے پوری قوم کو سکھلا دیا اور سمجھا دیا کہ یہودی سے قبضہ کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے. کفار قبضہ کرتے ہیں، مشرک شرک کرتا ہے. ظلم اور زیادتی یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے.
افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج مسلمان بھی ان کے قدم پہ قدم رکھنا. آزاد سلطنت میں، آزاد ملک میں کوئی بیچارہ مظلوم آزاد نہیں ہے اس کے ظلم اور زیادتی سے. جس کا داؤ جہاں لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے. کوئی پتہ ہے تم کو گالیاں دے رہا ہے، بڑا بڑا پھرتا ہے، تجھے اللہ نے دولت دے ہی دی ہے تو کیا ہے، تجھے اللہ نے طاقت دے ہی دی تو کیا ہے، کیوں زیادتی کرتا ہے کسی غریب پہ؟ 12-15 ہزار دیتا ہے اور 100 من کی باتیں سنا دیتا ہے. شرم سے مر جانا چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مسلمان کو. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ. تم میں سے حقیقی مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اس پیغمبر کائنات کی بات ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. خدا را اللہ سے ڈر جائیے. چور چوری کرنے والا چوری سے باز آ جائیے، یہ ظلم کرتا ہے. واردات یا واردات کرتے ہوئے ظلم کرتا ہے. زانی زنا کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے. گناہگار گناہ کرتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے. اگر جب کسی پہ نہیں اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی جان کی فکر کرے. اللہ خالق و مالک نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، ظلم سے بچنے کا حکم دیا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ظلم سے بچے، ورنہ مظلوم کی بد دعا بہت بہتی ہے. جب لگتی ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا 3 ایسی بد دعائیں ہیں ان سے بچ جانا. کاموں کی کھڑکیاں کھول دو اور 3 بد دعاؤں سے بچ جاؤ. آپ نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. کسی کے اوپر تہمت لگانے والا لگاتا ہے نا، الزام تراشی کرتا ہے. جب اس بیچارے کے دل سے آہ نکلتی ہے نا، پھر بندہ وہ زندگی میں سبق سیکھتا ہے. اور میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا اور پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میں اس قوم کو، اس قبیلے کو، اس گھرانے کو ذلیل ہوتا دیکھ رہا ہوں، رسوا ہو رہا ہے. پوری کائنات کے لیے یہ پیغام ہے آج کا کہ ظلم سے بچ جاؤ اور مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ. کبھی مظلوم کی بد دعا لگ جائے نا تو یہ جو بندہ عزت کی روٹی کھاتا ہے پھر یہ چین سے نہیں کھا سکتا. یہ جو نیند آرام کی سوتا ہے نا، یہ پھر نیند آرام کی نہیں سو سکتا، پھر گولیاں کھانی پڑتی ہیں، پھر پاگل ہو کے مرتا ہے. پھر وہ اپنے تکبر میں جو اس وقت اس کے ذہن میں غرور اور فخر تھا، اللہ اس کو ایسا خاک میں ملا دیتے ہیں کہ وہ پھر معافیاں مانگتا مرتا ہے. جب تک مظلوم اس کو معاف نہیں نہ کرے گا تو اللہ کس پہ رحم نہیں کرے گا. خدا کے لیے اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو اس سے معافی آج دنیا میں مانگیے. کیوں؟ یہ میرے رسول کی سیرت ہے، یہ اسوہ ہے. کہا کسی نے اگر بدلہ لینا ہے تو دنیا میں مجھ سے لے لینا، کل قیامت کے دن کوئی بدلہ لینا. ایک آنے والے نے بڑے پیار سے کہا میں نے بدلہ لینا ہے، میرا جسم جو تھا وہ اس کے اوپر لباس نہیں تھا، آپ کی چھڑی لگی تھی، میں وہی منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں آئیے قریب آ. بدلہ دیا، بدلہ دینے کے لیے تیار ہوئے، کیونکہ کل قیامت کے بدلے جو کل قیامت کی سزائیں جزائیں جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں. کہا کپڑا اتاریے، اور جب جس میں اطہر سے کپڑا اتارا گیا تو اس نے مہر نبوت پہ ایک بوسہ دیا. کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، خدا کے لیے میرے ذہن میں کبھی بھی ایسا خیال نہیں تھا. میں تو صرف اپنے رسول کے ختم جو مہر نبوت ہے، جو اللہ رب العزت نے پیچھے نبوت والی مہر لگائی ہے، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم بھی مظلوم کے دروازے پہ جائیں کہ بھائی زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے، زیادتی میں نے کی ہے، مجھے معاف کر دے. کیوں؟ رسولوں کی، پیغمبروں کی سیرت کو پڑھیں تو دعا میں یہی آتا ہے انی کنت من الظالمین.
کبھی یہ آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ جنت سے نکالا تو نے نہیں، مجھے پھسلایا ہے اس شیطان نے جو میرا اصلی اور اپنی دشمن ہے. اب میں اس کے پیچھے لگ کے، میں نے کسی کو مارا نہیں لیکن اس کے پیچھے لگ کے تیرا در چھوڑا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام جو ساری کائنات کے باپ ہیں، انہوں نے یہ درس دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا. کبھی اپنے رب کے سامنے یہ بھی کہہ دیا کر کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ خالق و مالک کسی جان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے. کیوں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا عبادی انی حرمت الظلم، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میں اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. اللہ ظلم نہیں کرتے، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت کے دن تم آؤ گے، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا. تمہاری جزا کو تمہیں صلہ ملے گا، تمہاری برائی کا تمہیں نقصان ملے گا. اليوم لا تظلم نفس شیئا، یہ الفاظ مجھے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ ظلم سے پاک ہے. اللہ ظلم سے پاک ہے اور اللہ اپنے بندوں کو ظلم سے پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں اور اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں. اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیجئے، اپنے گھر میں انصاف کیجئے، اپنے محلے میں انصاف کیجئے. انصاف کے پہلو کو کبھی ترک نہ کیجئے، کبھی بھی ظلم پہ گواہی نہ دیجئے. مظلوم کی حمایت ضرور کیجئے، جو مظلوم جدھر کا رہنے والا ہو اس کی حمایت کیجئے، اس کی حمایت کا اعلان کیجئے. ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کی آواز کو بلند کیجئے. جس کی آواز کو دبایا جا رہا ہو اس کی آواز کو بلند کیجئے تاکہ اس مظلوم کو انصاف مل سکے. مظلوم آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور ظالم تنتناتا پھرتا، اس کو پوچھنے والا نہیں. کل قیامت کے دن یہ سارے فیصلے ہو جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن مجید نے سورہ ابراہیم 27 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالم جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے. ظالم گمراہ ہے، مظلوم پھر بھی راہ پہ ہے. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچیے، مسافر کی بد دعا سے بچیے. وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ، اپنے والدین کی بد دعا سے بچیے. جس کو والدین کی بد دعا لگ جائے، مظلوم کی آہ لگ جائے اور کسی مسافر کی بد دعا لگ جائے، پھر وہ بندہ دنیا میں پوری قوم کے سامنے عبرت کا نشان بن جاتا ہے. گمراہ ہو گیا ہے، ظالم گمراہ ہو گیا ہے. لعنت ہے اس ظالم پہ. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ نے ظالمین پہ لعنت کی ہے. اور یہودی اور عیسائی وہ ظالم قوم ہے جس پر رسول کائنات نے بھی اپنی زندگی میں لعنت کی ہے اور اللہ کی پھٹکار ان پہ آتی رہے. ظالموں پر لعنت ہے. کیوں؟ اللہ کی رحمت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ دور ہو گئے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں یہ ان کی جزا ہے. صرف اللہ ہی کی لعنت نہیں، لوگ بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ کے نورانی ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ظالم ہے. ظالموں پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، ظالموں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا نزول ہوتا ہے. اس سے بڑی اور غالب کیا ہو سکتی، اس سے بڑی اور مذمت کیا ہو سکتی ہے؟ بہت بڑے خسارے میں گرتا ہے تو یہ ظالم گرتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، لاس پہ ہے تو ظالم ہے. وہ گاہک کے اوپر ظلم کرتا ہے دکاندار ہونے کی صورت میں تو پھر بھی گھاٹے میں. وقتی طور پر تو اس کو نفع نظر آ رہا ہے نا، لیکن اس بیچارے کے پاس پتہ نہیں دوائی کے پیسے تھے یا نہیں تھے. میں نے ایک پوسٹ پڑھی، بیچارے نے اپنی ماں کے لیے لوگوں سے پیسے مانگے کہ میں نے اپنی ماں کا علاج کروانا ہے، اور ڈاکٹر
نام ظالم بن چکا ہے، نام خدمت کا ہے، نام رحم دلی کا ہے، انسانیت کو بچانے کا ہے، لیکن ظلم کی انتہا دیکھیے، وہ بیچارہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ٹیکا ایک لگاتا ہے، وہ تو دو لگاتا ہے اور پیسے اتنے بنا دیتا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ اس بیچارے کی خون پسینے کی کمائی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ معاشرہ اس قدر ظالم ہو چکا ہے، پھر کہیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے ہم پہ۔ اللہ کی رحمت کا نزول اس معاشرے میں نہیں ہوتا جہاں ظلم ہوتا ہے، اس گھر میں رحمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را ظلم سے باز رہیے، کیونکہ ظالم ہمیشہ ہمیشہ خسارے میں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ظالم ہمیشہ ہمیشہ محبت الہی سے محروم ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، میرا مالک ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جب میں نہیں پسند کرتا تو میرا مالک کیسے پسند کرے گا؟ جب ایک چھوٹا غریب پسند نہیں کرتا تو اللہ تو پھر وہ اتنے مہربان ہے، وہ اس کو کیسے پسند کریں گے؟ ایسے ظالم کو اللہ رب العزت پسند بھی نہیں کرتے اور اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ رب العزت کے پاس سبھی کے ہاں مغفرت ہے، سبھی کی معافی ہے، لیکن مشرک کی، ظالم کی کوئی معافی نہیں، عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اس بات کا اعلان کر رہا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت کبھی بھی ان کے عذاب میں اور ان کی جزا و سزا میں کمی نہیں کریں گے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ظالم نے کبھی بھی ظلم سے باز نہیں آیا تھا، ظلم پہ ظلم کیے جا رہا۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے۔ اس دن جب ظالم اپنے ہاتھوں کے پوروں کو کاٹ کاٹ کر کے کھائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اوت کتابیا، کبھی کہے گا میں کاش مٹی ہوتا، کبھی کہے گا کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا۔ یہ ظالم اس وقت ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کھائے گا، اس وقت رونے کا گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے، ظلم ہو گیا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ایز اے مسلمان، ایز اے انسانیت، ایز اے انسان، مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کا یہ درس ملتا ہے کہ ظالم کو ظلم سے باز کرو اور مظلوم کو ظلم سے بچاؤ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم وللسائر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال الله تعالى في مقام آخر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔